حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پڑھنے کے زمانے میں پنکھا کر رہا تھا، کتاب پڑھ رہا تھا، مطالعہ، گرمی لگ رہی، مکھیاں ستا رہی، ادھر کتاب. میں نے سوچا بڑی مشکل آئی، کتاب کا مطالعہ کروں یا پنکھا کروں. میں نے سوچا اصل مقصد تو علم ہے، پنکھے کو چھوڑ دیا، ڈال دیا. اور پھر فرمایا 55 سال ہو گئے پنکھا اٹھا کر نہ یوں کیا نہ کسی سے کرایا. سفر بھی کیے، گرمی بھی لگی، کسی سے پنکھا نہیں کرایا. کیسے کیسے جوانی کا زمانہ تھا اور کبھی نہ پنکھا کیا نہ کرایا. اس کے بعد جب بڑھاپا آ گیا اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندے تو نے بڑی محنت اٹھائی، میری طرف آنے میں تو نے بڑی مشقتیں اٹھائیں اور تو نے جان جان کر اٹھائیں. اب میں تجھے اس کا صلہ دوں گا. کیا تھا؟ بجلی بھاگ جائے تو جنریٹر، انورٹر ڈاؤن ہو جائے تو جنریٹر، ایک جنریٹر ختم فیل ہو جائے تو دوسرا فوراً اسٹارٹ، ہے نا. ہر طرح کی راحت اور آرام. تو ہم یہ دیکھتے ہیں بزرگوں کی آخر کی زندگی کیسے ٹھاٹھ ہیں. شروع کے مجاہدہ تو دیکھو. ایک وقت پان ختم ہو گئے میرے پاس، رات کو پان، پیسے ہیں نہیں، ادھار میں کسی سے لیا نہیں کرتا تھا یہاں گاؤں میں. تو پان ختم ہو گئے، کیا کروں؟ بس میں نے سوچا ادھار لے لوں. پھر سوچا ادھار نہیں لیتا، ادھار سے تو اللہ بچاؤ، قرضے سے اللہ بچاؤ، نہیں لیتا ادھار. اور پھر ادھار لے لوں، موت آ گئی تو کون دے گا؟ قیامت کے دن 3 پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. تو میں نے تھا کہ کتھا چننا، تمباکو چھالی ڈال کے منہ میں ڈالا. او کام نہیں چلا، کچھ نہیں چلا کام. تو پھر امرود کھڑے تھے نا مسجد میں، اب پتا لایا توڑ کے، کچیا سا، اور توڑ کے لا کے اسے دھو کے کتھا چننا لگا کے اسے کھایا. اب جیب جو چلائی وہ کٹی سے ایک طرف کو ہو گئی، پانی ایک طرف کو ہو گیا. پھر کام نہیں چلا. پھر چاٹا کتھا چننا، پھر کچھ نہ. میں نے تو اللہ نے صفت پان میں ہی رکھی ہے، چھوڑو کر برداشت کے چھوڑ کے سو گیا. فجر کی نماز اشراق پڑھ کے جب کمرے میں گیا تو ایک آدمی بڑھانے کا پان، چھالی، کتھا، تمباکو ساری چیزیں لیے بیٹھا، اتنی ساری. ان کا جی یہ لو. میں نے کیوں آئے ہو؟ وہ اس لیے آیا تھا پانی پڑوانے. میں سوچا لاؤ یہ لیتا چلوں. پان کس نے ڈالا دل میں؟ ہے نا. اور آج کا دن ہے، مجھے یہ پتہ نہیں ہے پان کیا بھاؤ ہے، مجھے یہ پتہ نہیں ہے چھالی کیا بھاؤ ہے، مجھے یہ پتہ نہیں ہے تمباکو کا ڈبہ کتنے کا ہے. کیوں؟ اب تم یہ دیکھو گے ڈھیر لگ رہے ہیں. اللہ نے ایسا دیا اس پان والے کے دل میں، ختم ہونے سے پتہ نہیں اس پہلے اسے الہام کر دے گا دل میں، فوراً پان کہیے پان پہنچا دیا. میں نے کہا ختم تو نہیں ہو رہے تھے، میں نے کہا ختم ہونے کو ہو رہے تھے، ہے نا. تو دیکھا آپ نے یہ کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا کمال ہے، بلکہ کمال یہ بتا رہا ہوں حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہم نے دیکھا اور سنا کہ شروع کی زندگی چشتیوں کی مجاہدے کی ہو. آرام نہ ڈھونڈو، عیش نہ ڈھونڈو، مکان نہ ڈھونڈو، اچھے کپڑے نہ ڈھونڈو، یہ سب فنا کر دو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے. جب اللہ کو تمہیں مل جائے گا پھر جیسا چاہے کھلائے گا، جیسا چاہے گا پلائے گا، جیسا چاہے گا سلائے گا، اس کی مرضی ہے. آئی سمجھ میں؟ یہ مقصد ہے سمجھانے سنانے کا. میں نے اپنا جو واقعہ سنایا وہ یہی سنایا کہ ہمارے بزرگوں کا یہ رنگ تھا اور ہم نے اپنے بزرگوں کا رنگ اختیار کیا. تو پہلے میں نے قصد السبیل پڑھی تھی، کتاب حضرت تھانوی کی لکھی ہوئی ہے، قصد السبیل. جو اللہ کی طرف کو چلنے کا ارادہ کرتا ہو پہلے اس کتاب کا مطالعہ کرے. سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ایک دن کا سنا قصہ، کھانا کھانے گھر سے کہنے لگی کیا پکاؤں؟ میں نے کہا جو کچھ جی وہاں پکا لو، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. تو آٹا تو ہے، کہاں ہے؟ میں تو چٹنی کر لو، مرچیں تو ہیں، کہاں میں چٹنی کر لو، اسے بھون لو، تیل ہوگا گھی ہوگا. انہوں نے کہا اچھا، اٹھا کے انہوں نے بھون کے رکھ دیا. مغرب کی نماز پڑھ کے جب دسترخوان بچھا کے ہم کھانا ایک جگہ کھاتے تھے سب. آج بھی کہیں نہ بچوں کو سمجھتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں. سب ایک جگہ بیٹھ کر کھاؤ تو برکت ہوگی. تمہارے والد رحمو، سمجھے، اللہ ان کی مغفرت کرے. ایک دن کہنے لگے آج ایک بات پوچھوں. میں گھر والی نے بھیجا. میں کیا ہوا؟ 2.5 کلو چاولوں کی کھچڑی بنائی تھی صبح ناشتے میں اور سارے کے سارے چٹ کر گئے. 7-8 آدمی چھوٹے بڑے کتنے ہیں اور پتہ نہیں چلا، پیٹ بھرا نہیں سب کا، یوں بھوکے کے بھوکے. تو گھر والی نے کہہ دی جا کے ان سے پوچھ. میں نے کہا میں بتا دوں گا ترکیب تو تم کرو. تو کہنے کیا؟ میں نے کہا آج 2 کلو کی بنائیے کل کو، اور 2 کلو کی بنا کے دسترخوان بچھا کے ہاتھ دھو کے بسم اللہ پڑھ کے جب کھائیے سارے، پھر بتائیے کتنا کھایا کتنا بچا. اگلے دن جو انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے کہا جی آج تو کمال ہی ہو گیا. میں نے کیا ہوا؟ اب سب کے پیٹ بھر گئے، کھچڑی بچ گئی. دیکھا آپ نے سنت طریقہ اختیار کرنے میں
یوں راحت ہے، اس لیے ایک جگہ بیٹھ گئے۔ تو جب میں بیٹھا جا کے کھانا کھانے، چھوٹا بھائی بھی تھا ہمارا، وہ کاندلے ہے غفران، وہ بھی تھا ساتھ میں۔ تو جب دسترخوان میں بیٹھے تو 4 قسم کا سالن اور 1 چٹنی۔ میں نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ کہ یہ فلاں نے بھیجا۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ فلاں کے یہاں سے آیا۔ یہ کہاں سے؟ فلاں کے یہاں۔ میں نے کہا دیکھو ہم نے تو چٹنی پہ بے فکری کر لی تھی، اللہ نے کہا میرے بندے جب تو نے میرے لیے قربانی دی ہے تو لے ہم بھی تجھے دیں گے، ادھر سے یہ لے، ادھر سے یہ لے، ادھر سے یہ۔ سمجھے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ اس لیے اللہ تعالی ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق دے، اللہ کے راستے پر۔ اور اس میں یہ 7 چیزیں رکاوٹ بتائی میں نے، جو رکاوٹ ہیں جو ہمیں منزل پہ پہنچنے نہیں دے رہی ہیں۔ عمر گزر گئی اللہ اللہ کرتے، تسبیحیں پڑھتے، کچھ نہیں حاصل ہو رہا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازے اور اپنے بزرگوں کی اطاعت نصیب فرمائے۔